أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير أي بقتالكم أما هم فيه من الكفر فكفوا عنه وإن لم تعلموا بواطنهم فإن الله بما تعملون بصير كقوله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم الآية وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الانفال کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو کہ کافروں سے جہاد کریں، قتال کریں تاکہ فتنہ کفر مٹ جائے اور دین کامل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے. اچھا، اب صورت یہ ہے کہ فَإِنِ انتَهَوْا کافر رک گئے، ہٹ گئے، یعنی انہوں نے ہتھیا. اب دو چیزیں ہٹ گئے، کیا مانا؟ یا تو مسلمان ہو گئے تب بھی لڑائی ختم، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن انہوں نے شکست تسلیم کر دی کہ بھئی ہم ہار گئے اور ہم مسلمانوں کو باقاعدہ جزیہ ادا کریں گے. تو اب اللہ کا حکم ہے کہ اب ان سے قتال نہ کرو. بس مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے. کیا معنی؟ یا تو ساری دنیا میں صرف دین اسلام ہی اور سارے دین مٹ جائیں. یہ شکل تو ہوگی قیامت سے پہلے جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، تو اس وقت تو یہ صورت انشاءاللہ سامنے آ جائے گی کہ سارے ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف دین اسلام ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ فتنہ ختم ہو جائے. کیا مانا؟ کہ وہ ہار گئے، شکست کھا گئی اور انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی، تو اب ان کو اب بھی ان کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا. اب یہاں ایک شبہ ہوتا تھا کہ جی ممکن ہے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، سلو کر دی، لیکن ہیں تو کافر، ان کے دلوں کا کیا پتہ ہے، پھر مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہوں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بات اللہ جانتے ہیں، تم ظاہر پہ عمل کرو، دلوں کے بھید جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں. ایک آدمی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، بس الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس کے ایمان کی، مسلمان ہونے کی گواہی دیں گے. اب معاملہ ہے باطن کا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد. اچھا، اسی طرح کافروں نے معاہدہ کیا تو ہم ظاہری معاہدے کو قبول کریں گے. اب اس معاہدے پہ وہ قائم رہیں یا نہ رہیں، ان کے دل میں کیا ہے. اگر قائم نہیں رہیں گے تو اللہ تو جانتے ہیں. اس لیے فرمایا فَإِنِ انتَهَوْا، اگر وہ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو تم بھی رک جاؤ. وَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا بَوَاطِنَهُمْ، تم ان کے دلوں کے بھید نہیں جانتے ہو. دلوں کے بھید جاننے والا جو ہے اللہ تبارک و تعالی. جیسے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی عبادات مالیہ اور بدنیہ پہ عمل کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب چھوڑ دیں ان کو. اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ،
اب تمہارے بھائی بن گئے. اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اگر وہ رک جائیں قتال سے تو بس تم بھی رک جاؤ. اب کسی پر ہمیں زیادتی کرنے کا حکم نہیں، کسی پر ہمیں اعتداء کرنے کا حکم نہیں، مگر ان لوگوں پہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور کفر پہ اڑے رہے اور کسی قسم کی مصالحت کرنے پہ بھی تیار نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ہم جہاد جاری رکھیں. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل السيف فقال لا إله إلا الله وضربه فقتله. وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة رضي الله تعالى عنه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة. وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعوذا وقال هل شققت عن قلبه وجعل يقول يقرر عليه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة. قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ کو جو فرمایا تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ہیں اسامہ بن زید بن حارثہ، اور حضرت اسامہ وہ ہیں جن کو حضور نے اپنا، چونکہ حضرت زید کو بھی آپ نے متبنہ بنایا تھا اور یہ آپ کا حضرت زید کے بیٹے تھے، تو یہ بھی حضور کے پھر بیٹوں کی طرح تھے اور حضور کے تھے حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل میں واقعہ یہ ہوا کہ ایک لڑائی کے موقع پر حضرت اسامہ کے سامنے جب ایک کافر آئے اور آپ نے تلوار کی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن آپ نے تلوار مار دی. جب تلوار مار دی تو اس کی گردن کٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اس طرح حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک آدمی پہ آپ نے تلوار کھڑی کی اور اس نے آگے پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے تلوار مار دی. فضربہ فقتلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا عجیب ہے اسامہ قتلتہ بعدما قال لا الہ الا اللہ، کہ تم نے کمال کر دیا، جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا پھر بھی تم نے قتل کر دیا. وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اگر قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا مسلمان تمہارے سامنے آیا تو کیا جواب دو گے کہ تم نے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا؟ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قالها تعوذا، اس نے تو پناہ لینے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے. اس وقت کلمہ یاد آیا جب میں نے تلوار اٹھائی تھی، پہلے تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کے مارے پڑھ رہا ہے یا سچے دل سے پڑھ رہا ہے؟ ہم نے تو جو کلمہ پڑھ لے اعتبار کرنا. اب اسی سے اندازہ فرما لیں کہ جو لوگ کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کر رہے ہیں ان کا کیا ہوگا. مسجدوں میں اور عبادت گاہوں میں اور اپنے سیاسی اختلافات میں، لسانی اختلافات میں، صوبائی اختلافات میں مسلمان کو قتل کرا، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے. اچھا بعض اوقات تو عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ لا يدري القاتل، کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں کہ میں جن کو قتل کر رہا ہوں ان کا جرم کیا ہے، اور مقتول جو قتل ہو گئے ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا. ایک گاڑی جا رہی ہے، بم رکھ دیا، پورا ڈبہ اڑ گیا. ایک بس جا رہی ہے، اس میں بم رکھ دیا، بس اڑ گیا. اس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، مسکین مسافر ہیں، لوگ اپنی اپنی تمنائیں لے کے اپنے منزل مقصود کی طرف جا رہے ہیں اور جناب چیتھڑے اڑ گئے بدن کے.
کوئی لاشیں اٹھانے والا نہیں، جنازہ پڑھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اتنا بڑا ظلم، یعنی آپ روز کا اخبار پڑھیں نا جی اللہ معاف کر دے، تو صحیح بات یہ ہے کہ ہر روزانہ کے اخبار میں آپ کو وہ ملے گا، وہاں 20 مر گئے، وہاں 50 قتل ہو گئے، وہاں بم رکھا گیا، وہاں یہ ہوا، وہاں یہ ہوا، وہاں انا للہ و انا الیہ۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ مسلمان کا قاتل ہو۔ اچھا، اور بعض لوگ جو ہیں اللہ معاف فرمائے مذہب کے نام پہ قتل، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک ہے جہاد تو قیامت تک جاری، اور جس دن سے مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا ذلیل ہو گئے۔ ایک ہے جہاد، وہ تو قیامت تک جاری ہے، اور اللہ کا حکم ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم۔ اور ایک ہے فساد، دعا کریں کہ اللہ ہمیں فساد سے بچائے، اللہ جہاد نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام میں پھر جذبہ جہاد بیدار فرمائے، اللہ تبارک و تعالی موت شہادت نصیب فرمائے۔ وہ تو اتنا بڑا مقام ہے اور اتنے بڑے احکام ہیں قرآن میں حدیث میں کہ جن کا کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن ایک ہے فساد۔ اسی لیے حضور نے، اور اس کے بعد حضور بار بار یہ فرماتے کہ من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ، کہ تمہارے اس دن کیا کہو گے جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا سامنے آئیں گے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں حضور کے بار بار کہنے سے میں ڈر گیا، حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت الا یومئذ، حتیٰ کہ مجھے تو یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں آج مسلمان ہوتا، یعنی اس سے پہلے کوئی واقعہ بھی نہ گزرتا تھا کہ میں حضور کی اس ناراضگی سے اور اپنے اس غلط عمل سے بچ جاتا۔ تو اس لیے حکم ہے کہ جب کوئی آدمی ظاہراً کلمہ پڑھتا ہے تو بس ہم اس سے قتال نہیں کریں، اب ہم اس کا دل کا روگ معلوم کریں، یہ معاملات اللہ کے سپرد ہیں۔ شریعت اسلام کے احکام جو ہیں وہ ظاہر پہ احکام جاری ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا، مثلاً ایک آدمی شراب خانے سے نکلا ہے تو ظاہراً اب قاضی اس پہ تعزیر قائم کر دے گا۔ ہو سکتا ہے اس نے شراب نہ پیا ہو سکتا ہے وہ کسی بندے کو ملنے گیا ہو، دیکھنے گیا اور وہ بھی پکڑا گیا، لیکن بہرحال نکلا تو شراب خانے سے ہے۔ ایک آدمی بظاہر اللہ کے گھر سے آیا ہے تو ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ چوری کر کے آ رہے، پتہ نہیں ہو گیا ہی جیب کاٹنے کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حرم میں جیبیں کاٹتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے حرم میں طواف کی حالت میں جیبیں کاٹتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو صرف اسی لیے عمرہ اور حج پہ آتے ہیں کہ بزنس ہے، کاروبار ہے، لاکھوں آدمی ہوں گے اور مسلمانوں کی جیبیں کاٹیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے سامان چوری کرنے کے لیے حرم کے باہر کھڑے ہیں۔ آدمی بیچارے نئے آتے ہیں، کہتے ہیں جی سامان رکھ دو ہم بیٹھے ہیں جی، اور احرام بھی باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ سمجھے یہ بھی عمرے والا ہے، اور وہ بیچارہ حرم میں داخل ہوا اور سامان چوری کر کے چلے گا۔ اس لیے باطن کے معاملات جو ہیں تو وہ تو اللہ جانتا ہے کہ کتنے آدمی ہیں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے اخلاص ہے، ہمارے دلوں میں ریا نہیں ہے، ہمیں شہرت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں خالص اللہ کی رضا ہے۔ کتنے درس ہیں، کتنی تقریریں ہیں، اللہ عالم کرنے والے کی نیت کا کیا عالم ہے۔ تو یہ سارے معاملات اللہ کے سپرد ہیں، دلوں کے راز اللہ جانتے ہیں، شریعت ظاہر پہ عمل کرے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سيدكم وناصركم على أعدائكم فنعم المولى ونعم النصير۔ اب اگر اللہ نے فرمایا کہ وہ کافر اسی طرح تمہاری دشمنی پہ جمے رہیں اور تمہارے ساتھ لڑائی پہ دشمنی پہ جمے رہیں تو گھبراؤ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مددگار ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرنے والے ہیں تمہارے دشمنوں پہ، اور جب اللہ مدد کرنے والے ہیں تو اس سے بہتر مدد کرنے والا کون ہے، اور اس سے بہتر متولی و ناصر کون ہے؟ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے یہاں لفظ آیا نعم المولا و نعم النصیر، اسی طرح آیا اللہ مولانا، اسی طرح آیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اسی طرح آتا ہے قرآن میں ہوا مولاکم۔ تو اس لیے بعض علماء کرام احتیاط یہی فرماتے ہیں کہ لفظ مولانا جو ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے استعمال نہ کیا جائے، یعنی حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے، کسی صحابی کے لیے، کسی عالم کے لیے، کسی بزرگ کے لیے اس کو کہنا مولانا، تو کہتے ہیں یہ احتیاط اسی میں ہے کیونکہ یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ اور جو علماء جائز سمجھتے ہیں وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لفظ مولا کا ایک ترجمہ نہیں آتا، مولا بمانے سید بھی آتا ہے، مولا بمانے ناصر بھی آتا ہے، اور مولا بمانے متولی بھی آتا ہے، اور مولا بمانے غلام بھی آتا ہے کہ مولا القوم منہم۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ ان معنوں میں تو ہم پھر کسی بھی عالم کو، کسی بھی شخصیت کو کہہ سکتے ہیں، جیسے لفظ سیدنا کے اطلاق سے بھی بعض علماء منع فرماتے ہیں کہ اصل تو سرداری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے، لیکن بہت سارے مقام پہ یہ لفظ استعمال بھی ہوا ہے۔ صحابہ کہتے تھے سیدنا ابو بکر، سیدنا و اعلمنا ابو بکر، ہم سے ہمارے سردار بھی اور ہم سے زیادہ علم والے بھی ابی بکر۔ اسی طرح حضور پاک نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے صحابہ کو کہا کہ اٹھو اپنے سردار کو اتارو سواری سے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو بھی کہتے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ۔ تو اس لیے بہرحال بعض علماء اس کے استعمال کو اس معنی میں جائز سمجھتے ہیں کہ ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، اور لیکن احتیاط اسی میں ہوتی ہے کہ جس معنی میں تھوڑا سا بھی اشتباہ پڑ جائے، اب یہ فرق تو پھر عالم کرے گا جس کو لغت کا اور معنی کا پتہ ہوگا کہ یہاں جب ہم یہ لفظ استعمال کریں گے تو کیا معنی کریں، لیکن عام آدمی کو تو پتہ نہیں لگا، وہ کہے گا اللہ بھی مولانا ہے اور یہ بھی مولانا ہے اور اللہ بھی مولا ہے اور یہ بھی مولا ہے، حضرت علی بھی مولا مشکل کشا ہے۔ تو اس لیے پھر جب شبہ آ جائے تو اس کام سے بچنا بہتر ہوتا ہے کہ آدمی احتیاط کر لے۔ جتنی احتیاط جو ہے نا اصول ہے، ویسے بھی آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبان کے بعد جائیں تو وہ بھی یہی آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ جی علاج سے پرہیز بہتر ہے، کہ بھائی پھر بیمار ہو جاؤ گے دوائیں کھانی پڑیں گی تو پہلے پرہیز کرو نا، جب پرہیز کرو گے تو تم بیماری سے بچ جاؤ گے، تمہیں علاج نہیں کرانا پڑے گا۔ جیسے کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جیسے حلال بھی واضح کر دیا ہے، حرام بھی واضح ہو گیا، الحلال بین والحرام بین، لیکن ان دو کے درمیان میں کچھ امور ہوتے ہیں مشتبہ، ان میں شبہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تو وہ حرام سے خود بخود ہی بچ گیا، جب وہ مشتبہ کے قریب نہیں جا رہا تو حرام کے قریب کیسے جائے گا؟ اب دیکھو نا ایک آدمی، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب ہی نہ جاؤ، تو جب ایک آدمی کسی غیر عورت سے بات ہی نہیں کرتا، اس کے پاس ہی نہیں بیٹھتا، تنہائی میں اس کو ملتا ہی نہیں ہے، تو زنا کیا کرے گا غریب؟ تو خود بخود بچ گیا، الحمدللہ اللہ نے اس کو بچا لیا۔ لیکن اگر وہ جائے کہ جی عورت پردے میں تھی اور میں بھی پردے میں کھڑا تھا اور میری نیت خراب تو نہیں تھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ شیطان حملہ کر دے، تو کسی وقت بھی آدمی کی آواز ہی اثر کر جاتی ہے، چاہے شکل دیکھے نہ دیکھے۔ کتنے لوگ ہیں جو صرف آواز پہ عاشق ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گانے والیوں کی آواز میں مرتے ہیں، شکل دیکھیں تو ان کو ویسے موت آ جائے ان کی، لیکن صرف آواز کے عاشق ہیں بیچارے، اسی پہ جان دیتے رہتے ہیں۔ کتنی بد شکل عورتیں ہوتی ہیں لیکن آواز ان کی بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بہرحال تو اللہ نے جو حدود بنائے اس میں حکمت ہے،
کہ ان خطرے والی چیز کے بھائی قریب ہی نہ جاؤ. جب قریب نہیں جاؤ گے تو کرنٹ لگے گا کیوں؟ اب تم کھیل رہے ہو بجلی سے، احتیاط کیا ہوا ہے تم نے، پاؤں میں ربڑ بھی ہے، ہاتھوں پہ بھی دستانے ہیں، لیکن کسی وقت غلطی تو ہو سکتی ہے. پھر جب کرنٹ لگ جائے گا تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں سب سے بڑا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ احتیاط کریں. قال محمد بن جرير حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا الشام بن عروة عبد الملك بن مروان كتب اليه يسأله النشياء فكتب اليه عروة سلام عليك فإني أعبد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك تبتغي تسألني عن مخرج رسول الله من مكة وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن خروج رسول الله من مكة أن الله آتاه النبوة فنعم النبي ونعم السيد ونعم العشيرة فجزاه الله خيرا ورفعنا وجهه في الجنة وأحيانا على ملته وماتنا وبعثنا عليها وأنه لما دعا قوم ما بعثه الله بهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه وقالوا يسمعون له حتى إذا تواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش من بال أنكر ذلك علينا واشتدوا عليه وكرهوا ما قال وأغروا به من أتاهم فانعطف عنه عامة الناس فتركوا إلا من حفظه الله منهم وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله يمكث ثم اعتبر الرسل من يفتنوا من اتبعوا عن دين الله من ابنائهم واخوانهم وقواعدهم فكانت فتنة شديدة الزلزال فافتتن من افتتن وعصم الله ما شاء منهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک ابن مروان نے انہوں نے خط لکھا تھا اور اس کے بعد حضرت عروہ سے پوچھنا چاہتے تھے بات چیزیں کہ ان کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ کیا حکم ہے. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عروہ جب حضرت عروہ کو خط ملا عبد الملک ابن مروان کا تو آپ نے لکھا کہ سلام علیک. اس کے بعد آپ نے انی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کا حمد بیان کرنے کے بعد اما بعد فإنك كتبت الی تسألنی، تم نے مجھے جو خط لکھا ہے تم نے پوچھا اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑنے کے بارے میں، ان مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ، کہ حضور پاک نے مکہ چھوڑا اور مکے سے نکلے کیوں. وَسَأُخْبِرُكَ بِهِ، میں اس کے بارے میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ وجوہات کیا تھے. اور اصل بات تو یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کان من شان خروج رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. اور کیسا ہمارا پیارا نبی، نعم النبی و نعم السید، اور کیسا بہتر سردار، و نعم العشیرت، اور کیسا بہتر قبیلے والا. وجزاہ اللہ خیرا، اللہ پاک آپ کو آپ کی دعوت کی جزا اور بدلہ عطا فرمائیں. عرفنا وجہو فی الجنت، اللہ پاک یعنی ہمیں حضور کی زیارت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی جنت میں نصیب فرمائے. وَأَحْيَانَا عَلَى مِلَّتِهِ وَأَمَاتَنَا وَبَعَثَنَا عَلَيْهَا، اور اللہ پاک ہمیں حضور پاک کے طریقے پہ زندگی عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حضور کے طریقے پہ موت عطا فرمائے اور اسی پہ ہمیں قیامت والے دن اٹھائیں، یعنی اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، ملت اسلام پہ فرمائے. وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا قَوْمَهُ لَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالنُّورِ، جب اللہ پاک نے آپ کو ہدایت اور نور قرآن دے کے بھیجا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت دی، اور کہتا ہے کہ الذی انزل علیہ، جو قرآن آپ پہ اترا اس کے مطابق دعوت دی. لم یبعدوا منہ اول ما دعاہم الیہ، جب حضور نے ان کو دعوت دی تو یہ نہیں کہ فوراً اس بات پہ نہیں بھاگے، حالانکہ وہ سنتے رہے. حتی اذا ذکر تواغیتہم،
لیکن جب میرے مدنی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھوٹے خداؤں پہ چوٹ کی، اب جناب وہ بگڑے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کسی مسجد میں رہیں نا جی، تو وہاں پر ماشاءاللہ نماز کی برکتیں بیان کرتے رہیں، روزے کی برکتیں بیان کرتے رہیں، زکوٰۃ دینے، صدقات میں، خیرات میں کتنا ثواب ہے یہ بیان کرتے رہیں، عمرے میں کتنا ثواب ہے، طواف میں کتنا ثواب ہے، حج میں کتنا۔ آپ 20 سال وہاں نماز پڑھاتے رہیں، کبھی کوئی جھگڑا سوال نہیں پیدا۔ جس دن آپ توحید بیان کریں وہ بھی سن لیں گے، لیکن جب ضرب پڑے گی نا کہ اللہ کا سجدہ کرو اور داتا کا نہ کرو، بس یہی سے جھگڑا شروع ہو گیا کہ ہاں دیکھا وہاں پہ۔ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے دعوت دی سنتے رہے، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ لات عزا منات یہ تم نے جو خدا بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں، یہ جو تم نے چومنے چاٹنے کے مقام بنا رکھے ہیں، یہ جو تم آگے ان پہ بکرے چڑھاتے ہو اور نذریں اتارتے ہو، یہ کیا ہے؟ یہ تو شرک ہے۔ جب اللہ کے نبی نے تواغیت پہ چوٹ کی، جب تک توحید کا مسئلہ یہی ہوتا ہے، ایک ہے توحید، ایک ہے برات عن شرک، کہ شرک سے برات کا اعلان کرو، تو جب تک اصل بات نہ کرو نا جی، پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوتا۔ اسی لیے بہت سارے ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں، ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا، کہتے ہیں جی 20 سال ہو گیا میں مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوں، ماشاءاللہ ہر مسلک کے آدمی میرے یہاں جمعہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، اس کا مطلب ہے یعنی آپ حق نہیں کہیں۔ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری جماعتیں اور ہر مسلک کے آدمی تیرے جمعے پہ، تیری تقریر پہ، تیری نماز پہ راضی ہیں، ساری دنیا تو میرے محبوب پہ راضی نہیں ہو سکی، تم پہ کیسے راضی ہو گئی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب تک مسئلے کی وضاحت نہ ہو، جب تک مسئلہ حق بیان نہ کیا جائے، جب تک اللہ کی توحید خالص بیان نہ کی جائے، اور جب تک شرک کی صراحت نفی نہ کی جائے، اور جب تک مما یعبد من دون اللہ پہ ضرب نہ ماری جائے، اس وقت تک مسئلہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ تو پھر گھڑا والا ہے نا جی، کعبے کا طواف بھی کر لیا، مزاروں کا طواف بھی کر لیا، حج پہ آئے تو مینا میں بھی بکری ذبح کر لی، اور جناب مزار پہ بھی کر لی، اللہ کے نام کی منت بھی مان لی، اور پیرانے پیر کی منت بھی مان لی، ماشاءاللہ خدا کے نام کی نظر بھی مان لی، پنجتن پاک کے نام کی نظر بھی مان لی، اللہ کے نام پہ بھی خیرات دے دی، نظر نیاز حسین بھی کر دی، ماشاءاللہ سب کو راضی کیا ہوا ہے۔ تو جمہوریت ہے، توحید تو نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے میرا بھائی، اس سے بڑا شرک تو ہے کوئی نہیں۔ توحید کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا ہر چیز سے کٹ کے اسی ایک کے ہو جاؤ، کہ جتنی نوع عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے بس۔ نماز عبادت ہے، منت ماننا عبادت ہے، کسی کو سورنا پکارنا عبادت ہے، استغاثہ عبادت ہے، کسی کو نفع نقصان دینے والا سمجھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی لیے میرے مدنی نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ساحر، جادوگر یا منجم یا کاہن یا عراف کے پاس جائیں اور نجومی ان کے جناب ذائچے بنا کے حال حوال دے اور پھر اس پہ ایمان لے آئے، حضور نے فرمایا انہوں نے اللہ کے قرآن سے کفر کیا۔ اور حضور پاک نے فرمایا کہ 40 دن تک ایسے لوگوں کی اللہ نماز بھی قبول نہیں فرما، کہ ادھر مانتے ہو کہ عالم الغیب اللہ ہے اور ادھر اس کے قصوں پہ اعتبار کر رہے، یہ کیا ایمان ہوا؟ یہ کہاں کا ایمان؟ اور وہ جو سحر علوم شیطانیہ میں سے ہے اس پہ اعتماد کر رہے اور اس کے حصول کے لیے دولت اور پیسہ لگا رہے ہیں، اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا؟ اس لیے حضرت نے لکھا کہ جب حضور نے ان کے تواغیت پہ چوٹ کی نا جی، اب جھگڑا شروع ہوا۔ وَقَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الطَّائِفِ مِن قُرَيْشٍ لَهُمْ أَمْوَالٌ، کچھ لوگ وہاں سے بھی آئے طائف سے،
انکر ذلک علیہ ناس واشتدوا علیہ، انہوں نے انکار کیا اور یعنی اس باتوں کو اوپرا سمجھا، سختی کی. وَقَرِهُ مَا قَالَ وَغَرُّوا بِهِ مَنْ نَتَاهُمْ فَانْأَطَفَ عَنْهُ عَامَةُ النَّاسِ. اب سب اکثر لوگ جو تھے بھاگ گئے. فَتَرَكُوهُ إِلَّا مَنْ حَفَظَهُ اللَّهُ مِنْهُمْ، سب چھوڑ گئے مگر وہ جن کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی. وَهُمْ قَلِيلٌ، وہ تو تھوڑے سے لوگ تھے. کہتے ہیں وَمَكَرَ بِذَلِكَ مَا قَدَّرَ اللَّهُ أَن يَمْكُثَ، کچھ عرصہ گزرا. ثم اعتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعوا عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم. اب روسائے قریش نے، کفار قریش نے مشورہ کیا کہ پہلے ابتدا کرو کہ جن لوگوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے اور جو لوگ حضور کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو پہلے سیدھا کرو. یہ جو ہمارے خاندان کے لوگ ٹوٹ گئے ہیں نا، ان کو پکڑو، ان کو مارو، ان کو سیدھا کرو. تو جب حضور کے ساتھ اتنا تھا، ہلا ڈالنے والا فتنہ ہے کہ باپ نے بیٹے کو باندھا ہوا ہے، بیٹے نے مخالفت کی ہوئی ہے، اور ماں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے جب تک دین اسلام نہ چھوڑو میں پانی نہیں پیوں گی، روٹی نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں. تو کتنی بڑی آزمائش ہے کہ سامنے ماں مر رہی ہو. فَافْتَتَنَ مَنْ اِفْتَتَنَ وَعَصَمَ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهُمْ. بعض لوگ جو تھے وہ تو گھبرا گئے، اس فتنے کا شکار ہو گئے، اور بعض لوگ تھے جن کی اللہ نے حفاظت کی. فَلَمَّا فُعِلَ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِينَ أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اب جب مسلمانوں کو ستایا جانے لگا، صحابہ کو ابتلا ہے، تو حضور نے حکم دیا کہ تم ہجرت کرو. امرہم رسول اللہ من یخرجوا الی ارض الحبشہ، حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ جو ہے اچھا آدمی ہے. وَكَانَتْ أَرْضَ الْحَبْشَةِ وَكَانَ بِالْحَبْشَةِ مَلِكٌ صَالِحٌ يُقَالُ لَهُ النَّجَّاشِيُّ. اس وقت حبشے کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نجاشی تھا، وہ بڑا اچھا آدمی تھا. لا يظلم احد بأرضه، اس کے ملک میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا تھا، کسی کو ستایا نہیں جاتا تھا. وَكَانَ يُثْنَى عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ وَكَانَتْ أَرْضُ الْحَبْشَةِ مُتَّجَرًا لِقُرَيْشٍ يَتَّجِرُونَ فِيهَا. اور قریش کے سردار جو ہیں ان کے لیے بھی وہ مرکز تجارت تھا، حبشہ جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے بھی. وَكَانَتْ مَسَاكِنَ تِجَارَةً يَجِدُونَ فِيهَا رَفَاقًا مِنَ الرِّزْقِ وَأَمَنًا وَمُتَّجَرًا حَسَنًا. اور وہاں یہاں کے کچھ لوگوں نے اپنے گھر بھی بنائے ہوئے تھے اور اپنے تجارتی مرکز بھی بنائے ہوئے تھے، اور وہاں ان کو بڑا آرام بھی ملتا، تجارت بھی ملتی اور سکون بھی ملتا، کسی قسم کا غم نہیں ہوتا، پریشانی نہیں ہوتی تھی ان کو. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَهَبَ إِلَيْهَا عَامَّةٌ مَا قَهْرُوا بِمَكَّةَ. جب مکے والوں نے ظلم و ستم کا دور چلایا تو صحابہ جو تھے وہ ہجرت فرما گئے. وَخَافُوا عَلَيْهِمُ الْفِتَنَ وَمَكَثَ هُوَ فَلَمْ يَبْرَحْ. لیکن حضور قائم رہے. فَمَكَثَ بِذَلِكَ سَنَوَاتٍ يَشْتَدُّونَ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ. کئی سال تک یہی عالم رہا، صحابہ پہ ظلم و ستم ہوتے رہے. ثم انه فشل الاسلام فيها ودخل فيه رجال من اشرافهم ومنعتهم. اب آہستہ آہستہ اسلام نے اثر شروع کیا، اور پھر قریش کے کچھ بڑے بڑے لوگ بھی تھے وہ بھی مسلمان ہونے لگے، طاقتور لوگ بھی آنے لگے، جیسے حضرت عمر اسلام لے آئے. اسی طرح اس کے بعد مطلب مارا اوزاری کے سرخ و استرخان سے منصابی. وَكَانَتِ الْفِتْنَةَ الْأُولَى هي التي أخرجت من خرج من الصحابة قبل أرض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال. فلما استرخاهم ودخل في الشام من دخل منهم تحدث باسترخائهم أنهم وبلغ من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول من كان قد استرخاء من كان منهم بمكة. اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب بعض کو پتہ لگا کہ اب وہ کچھ جو ہیں کافر جو ہیں ان نے بھی نرمی کرنی شروع کر دی ہے، اور یہ بات چلتے چلتے ارض حبشہ میں بھی پہنچ گئی کہ بھی اب تو قریش جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو گئے، نرم ہو گئے، وہ مخالفت نہیں کر رہے. تو اپنے ملک سے باہر رہنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا، وطن آدمی چھوڑ کے چلا جائے، اور پھر وطن بھی مکہ مکرمہ جیسا ہو.
وأنهم لا يفتنون فرجعوا إلى مكة وكادوا يأمنون بها وجعلوا يزدادون ويكسرون وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة، اور مدینہ منورہ میں انصار بھی اسلام لے ناس کثیر. وفشل الاسلام بالمدینہ، اب مدینے میں اسلام پھیل گیا. واتفق اہل المدینہ یاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ، اب مدینے والے لوگ جو تھے وہ وفد بنا کے آتے اور حضور کی بیعت کر کے لوٹ جاتے، اور پھر مدینے میں ماشاءاللہ دین کا مدرسہ کھل گیا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے تعلیم شروع کی قرآن کی. اس لیے مدینے پاک کو، اس لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ امام دار الہجرہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اس لیے ان کے تو مسلک میں یہ تھا کہ مدینہ ساری دنیا سے زیادہ افضل ہے، حتیٰ کہ وہ فرماتے تھے مدینہ منورہ جو ہے مکے سے بھی افضل ہے. تو ان کے ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیسے افضل ہے؟ فرمایا ساری دنیا کے شہر، ساری دنیا کے علاقے جو ہیں وہ تلوار سے فتح ہوئے ہیں، لیکن صرف ایک مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے. انہوں نے کہا اور کوئی شہر مجھے بتاؤ، سب پہ تلوار چلانی پڑی، لیکن مدینہ تو ابھی حضور آئے نہیں، پہلے مسلمان ہو گیا اور حضور کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ان کی رائے تھی، ورنہ جمہور کے نزدیک افضل جو ہے وہ مکہ مکرمہ ہے. اب اس کے بعد کہتی ہیں کہ فلما رأت قریش ذالک، اب دیکھا قریشیوں نے کہ ابھی ہم نے نرمی کر دی، اب یہ بات تو بڑھ رہی ہے، یہ تو اسلام آہستہ آہستہ پھیل رہا ہے، اور اب ان کا مرکز جو ہے وہ مدینہ منورہ میں بھی قائم ہو گیا ہے، وہاں سے بھی لوگ جو ہیں بار بار اسلام کے لیے آ رہے ہیں. تو آمروا ولا یفتنوہم ویستدوا فاخذوہم فرسوا ولا یفتنوہم فاصابہم جہد شدید، پھر انہوں نے ظلم و ستم کا چکی کا دور چلایا. فکانت الفتنۃ الاخر وکان فتنتان فتنۃ اخرجت من خرج منهم الى ارض الحبشۃ امرهم النبي بها واذنهم في الخروج اليها فلما رجعوا ورأوا من ياتيهم من اهل المدینہ ثم انه جاء رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من المدینۃ 70 نقیبا. اب پہلا امتحان اور فتنے کا دور تو وہ تھا کہ جب حضور نے ان کو اجازت دی تھی حبشے کی طرف ہجرت کرنے کی، اور اب دوسرا دور اس وقت آیا کہ جب مدینے والے آنے لگ گئے اور مدینہ منورہ سے 70 سردار آئے، رؤوس الذین اسلموا، جو لوگ اسلام لے آئے ان کے سردار نمائندہ بن کے آئے. فوافوا بالحج فبایعوہ بالعقبہ، انہوں نے حج کے موقع پہ انہوں نے بڑا اچھا موقع چنا کہ حج ہے، ازدحام ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور وادی عقبہ میں بیعت العقبہ، یہ جہاں اب جمرۃ العقبہ ہے، یہ وادی جو ہے اسی وادی کا نام ہے وادی العقبہ. اور اس سے کچھ پہلے ایک چھوٹی سی مسجد بھی تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مدینے والوں نے آپ کے ہاتھ میں بیعت کی. وَأَعْطَوْا دَمَوَاثِقَهُمْ أَلَا مِنْكَ وَأَنْتَ مِنَّا وَعَلَى مَنْ جَاءَ مِنْ أَصْحَابِكَ أَوْ جِئْتَنَا فَإِنَّا نَمْنَعُكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أَنفُسَنَا. اس کے بعد جب مدینے والے آئے انہوں نے آ کے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت میں یہ بھی وعدہ کیا کہ میرا مدنی آج کے بعد انا من، میں تم سے اور تم ہم میں سے ہم ایک ہیں حضور، اور جو بھی آپ کے صحابی آئیں گے یا آپ آئیں گے حضور ہم اپنی جانیں دے دیں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، حفاظت کریں گے. جیسے انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے اسی طرح ہم آپ کی اور آپ کے صحابہ کی حفاظت کریں گے. فاشتدت علیہم قریش عند ذلک فامر السلم صاحب یخرجوا الى المدینہ. اب کافروں کے لیے یہ اور بلا گزری سخت، پھر حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ چلو آپ مدینہ ہجرت کرو. اللہ نے مدینہ منورہ میں ہمارا مرکز بنا دیا ہے. وَهِيَ الْفِتْنَةُ الْآخِرَةُ الَّتِي يُخْرِجَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ وَخَرَجَ هُوَ وَهِيَ الَّتِي أَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. اب حضور کے صحابہ بھی مدینہ تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر سب سے آخر میں ہجرت فرمائی میرے آقا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور کے ساتھ ہجرت کی.
تو اس لیے حضرت عروہ نے لکھا یہ وہ فتنہ ہے، یہ وہ آزمائشیں ہیں جو صحابہ پہ گزری ہیں، جو سرکار دو عالم پہ گزری، اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن زناد نبي أنه كتب إلى الوليد يعني ابن عبد الملك بن مروان بهذا فذكر مثله وهذا صحيح إلى عروة رحمة الله عليه. یہ لکھنا اور یہ واقعہ جو ہے حضرت عروہ کی طرف منسوب کرنا بالکل صحیح ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ معنی نہیں ہے جو آج تم فتنہ بنا کے لڑائی لڑنا چاہتے ہو، اصل تو وہ آزمائش کا دور تھا جو پہلے صحابہ پہ آیا، حبشہ ہجرت کرنی پڑی، پھر آزمائش کا دور آیا، مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ اگر کافروں کی فتنہ ہے تو اس وقت تک اللہ کے نام پہ جہاد کرو ان کے ساتھ، اور جب کہ دین غالب آ جائے یا کافر ہتھیار ڈال دیں، جب ہتھیار ڈال دیں یا دین غالب آ جائے یا اسلام میں داخل ہو جائیں تو پھر تم بھی ہاتھ روک لو، باقی دلوں کے معاملے اللہ پہ چھوڑ دو. اور یہ بھی تصور نہ کرو کہ تم تھوڑے ہو اور دشمن کے پاس بڑی طاقت ہے. ان اللہ مولاکم، اللہ جو تمہارا والی و ناصر ہے، اللہ تبارک و تعالی سے بہتر مدد کرنے والا کون ہے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. جی کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی بیوی بھی ہے، لڑکا لڑکی بھی ہے، لیکن اس نے وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے ایک اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے مسکینوں کو کھلایا جائے. بہرحال اگر وصیت اس کی 1/3 حصے مال میں ہے تو وہ نافذ کی جائے گی، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کے کل خانی شروع کر دو یا جمعراتیں شروع کر دو کہ جی ہاں وہ تو اس کے مال سے خیرات کر رہے ہیں. اس کے مال سے ایک ہے تمہارا خود بدعات کرنا، وہ حرام ہے. ایک ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میرے مال سے، تو جب وصیت کی تھی اس وقت چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ مالک تھا اپنے مال کا، اس کی اولاد میں کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو. ایک یہ ہے کہ وصیت نہیں کی ہے، اب وہ مر گیا ہے تو اب مال منتقل ہو گیا ورثہ کو. اب اگر ورثہ چھوٹے ہیں تو لازمی بات ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک کہ بالغ نہ ہوں. ایک ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں وصیت کرے، وہ تو اس کا مال ہے، چاہے اس کے بچے چھوٹے ہیں بڑے، ان کا کیا تعلق ہے، وہ تو مال ہے اس کا، اپنا ملک ہے، اپنے ملک سے وصیت کر رہا ہے. دونوں باتوں کو سمجھیں. اس سے بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ چلو جی بچے چھوٹے ہیں، یہ ہے، ہم بھی تو خیرات کریں. نہیں، اس نے وصیت ہی نہیں کی، تم کون ہو خیرات کرنے والے. اور وصیت بھی ثلث مال میں جائز ہے، یعنی تیسرے حصے مال میں وصیت کرے، یہ نہیں کہ سارا مال وصیت کر دے. کیوں؟ اب اللہ نے میراث مقرر کر دیا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اب کسی کو حق نہیں وصیت کرنے کا الا ما رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جی کہ مرنے والوں کے لیے بعض اس کے رشتہ دار یا دوست یا احباب قرآن خوانی جو کرتے ہیں اس کا ثواب مرنے والے کو ملے گا، انشاءاللہ ملے گا. کہتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے، حالانکہ مرنے والا تو مر گیا، اس کے عمل تو قطع ہو گئے، تو یہ عمل کا ثواب اس کو کیوں ملے گا؟ تو میرے بھائی بات سمجھو کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کے لیے ہر آدمی تو قرآن خوانی نہیں کرتا نہ روز جتنے آدمی مر رہے ہیں ان سب کے لیے تم نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ تو کس کے لیے پڑھتے ہو؟ یا رشتہ دار ہوگا یا دوست ہوگا یا اس کے تم پر کوئی احسان ہوں گے، تو پھر اسی کی وجہ سے عمل ہو رہا ہے نا. جیسے اس کا لڑکا ہو اور اس کے لیے دعا کرے، جیسے اس نے کسی کو علم پڑھایا، علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا اس نے علم پڑھیا صدقۃ جاریہ. تو اب جو آدمی اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، کوئی ہمدردی ان کو ہے، اس کی کسی بہتری کی وجہ سے مانگ رہے ہیں، تو یہ بھی تو اس کا عمل ہے. اگر اس نے ان کے ساتھ اچھا نہ کیا ہوتا تو کون دعا کرتا؟ اگر اس کا سلوک بہتر نہ ہوتا، اس کا معاملہ بہتر نہ ہوتا،
تو کون کسی کے لیے دعا مانگتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ کوئی ہمدردی ہوگی، ورنہ تو عام دعا مانگ لی جاتے اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اب یہ جو بیچارہ بیٹھا ہے پڑھ رہا ہے اس کے لیے دعا کر رہا ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمت اللہ علیہ قائل نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ثواب قرات کا نہیں ہوتا، صدقہ ہو خیرات ہو تو ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے مرے نہیں مرتے، پتہ نہیں کیا، دوسروں سے قرآن پڑھا کرتے، پتہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیا مقصد ہے۔ نہیں مرتے یعنی کچھ لوگ، سب نے مرنا ہے۔ اچھا خود نہیں پڑھتے، وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو کرائے پہ پڑھواتے ہیں۔ ایک ہے پیسے دے کے، جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج بنے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ ٹیمیں ہوتی ہیں، باقاعدہ مدرسوں میں ٹیمیں بنی ہوئی ہیں۔ کچھ تو ہے میلادی پارٹی، میلاد پڑھتے ہیں، پیسے دو میلاد پڑھوا لو۔ کچھ ہوتے ہیں ختم پڑھنے والے، اچھا ان میں بھی پھر ختم صغیر والے الگ ہوتے ہیں، کبیر والے الگ ہوتے ہیں۔ اچھا کچھ ہوتے ہیں نعت خواں، یہ سب کرایہ دار ہیں، ان کا تو گناہ ہے، کوئی ثواب نہیں ڈھیلے کا، یہ تو پیشہ ور لوگ ہیں۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے آپ پڑھیں، اپنے دوستوں سے کہیں وہ اس کے لیے پڑھیں، دعا کریں، عمل خیرات کریں، بالکل جائز۔ نماز کے دوران اگر کسی آدمی کا رخ جو ہے وہ کعبے کے بجائے حتیم کی طرف ہو تو نماز نہیں ہوگی، عین کعبے میں رخ ہونا اس کا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ کے کعبے میں صفیں گول بنتی ہیں تاکہ ہر آدمی کا رخ جو ہے وہ کعبے میں ہو۔ ساری دنیا میں سب سیدھی بنے گی، کیوں جہت ایک ہوتی ہے، اور یہاں درمیان میں کعبۃ اللہ ہے تو صفیں گول بنتی ہیں تاکہ ہر بندے کا رخ جو ہے وہ قبلے کے اندر ہو، ادھر حتیم کی طرف نہیں۔ کبھی کیا لکھا ہے آپ نے، موچی کا کام کرتا تھا، آدمی آیا ہے کہتا ہے، پتہ نہیں کیا کہتا، سمجھ ہی نہیں آتا کیا لکھتے ہیں اللہ کے بندے۔ اب لوگ ایسا ہے جب آپ کو لکھنا ہی نہیں آتا تو کیا ہے۔ علماء دیوبند کے خلاف جو ہیں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بہرحال اللہ کے آگے سب کے معاملات ہیں، اللہ کے آگے نیتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ سب کو ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ باقی بہرحال علماء دیوبند دنیا میں موجود ہیں، ان پہ کوئی اعتراض ہے تو ان سے پوچھا جا سکتا ہے اور ان کے ساتھ بات کریں آپ۔ جہاد کے خلاف جو لوگ ہیں وہ غلط ہیں، جہاد حق ہے۔ اگر کوئی آدمی جنازے میں ایک سلام پھیرے تو نماز ہو جاتا ہے، بالکل صحیح ہے، ایک سلام سے نماز تام ہو جاتی ہے۔ اگر دو پھیرے تو بھی ٹھیک ہے، آخر دیکھو نا فرض نماز میں ہم کتنے سلام پھیرتے ہیں، تو آخر دو سلام پھیرنے کی کوئی اجازت ہے تو پھیرتے ہیں نا۔ دن میں 5 دفعہ جو فرض نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں تو اس میں 2 سلام جو پھیرے ہیں، اگر 2 سلام سرے سے حدیث میں نہ ہوتے تو وہاں بھی ایک پھیرتے، تو اس لیے ایک سلام پھیرنا بھی درست ہے اور 2 سلام پھیرنا بھی درست ہے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کے لیے ان چھوٹے مسئلوں سے نکل آؤ اوپر۔ اللہ کا گھر ہے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ہر مسلک کے لوگ اللہ کی رحمت سے، اتحاد سے، اتفاق سے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے لاکھوں لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ تم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑا کے امت کو کیوں لڑانا چاہتے؟ آخر کیا ملے گا آپ کو اس پاس؟ اور پھر مسائل بھی وہ جو اصول بھی نہیں ہیں، فروع ہے۔ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی توحید پہ کام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پہ کام کریں، اصحاب رسول کی عظمت پہ کام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پہ عمل کے لیے کام کریں، اور دنیا میں جتنے فرق باطلہ ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، مجوس ہیں، ہنود ہیں، قادیانیت ہے، آغا خانیت ہے، ذکری فرقے ہیں،
اور بڑے بڑے گمراہ فرقے ہیں، منکرین قرآن ہیں، منکرین حدیث ہیں، ان کے خلاف کام کریں، ان سب کو چھیڑ کر اہل حق کے خلاف صرف محاذ بنا لینا، اللہ پاک ہدایت کرے، بس ہم تو دعا کر سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو نا میرے عزیز، اب آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کے زمانے میں کبھی کسی مسئلے پہ جھگڑا ہوا ہے، ان کے سامنے اہم کام تھا دین پھیلانا ہے، جہاد کرنا ہے، کفر مٹانا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ کیوں لڑیں؟ اور پھر یہ مسئلے جو رحمت ہیں ان کو اختلاف کر کے زحمت بنانے والا پتہ نہیں قیامت میں خدا کو کیا جواب دے۔ اللہ کے بندے، جہاں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک آدمی میں عیب ہے لیکن تم بیان کر رہے، حضور نے فرمایا یہ غیبت ہے، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کسی مردہ جانور کا گوشت کھانا، اور تم تو ایسی باتیں کرو ان لوگوں کے بارے میں جو مر گئے، جو فوت ہو گئے، جو چلے گئے۔ اچھا، پھر بات ہم وہ کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جن کی محنتوں سے لاکھوں لوگ کفر سے اسلام میں آئے، جن کی محنتوں سے لاکھوں شرابی جو ہیں شراب چھوڑے، فاسق جو تھے وہ عالم بنے، عابد بنے، نمازی بنے، دین بھی آئے، اور ہم نے تو ایک آدمی کو بھی دین نہیں سکھایا، جو ہے اس کو بھی لڑا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال اس مسئلوں میں کم از کم خدا کے لیے مجھے معاف کر دیا کریں، کوئی ضروری بات ہو تو پوچھا کریں۔ الحمدللہ ہم تمام ائمہ اربعہ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد ہے، اور ان کی اللہ کے دین کے بارے میں سمجھ ہے، فہم ہے، اور فہم میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ معجور ہیں، اور انہوں نے کوئی مسئلہ ایسا بیان نہیں کیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ الحمدللہ سب تابع ہیں اللہ کے قرآن کے اور حدیث محمد مصطفیٰ کے۔ اگر اکیلا نماز پڑھوں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، بالکل پڑھیں گے، اکیلے ہو پڑھو گے۔ اب دیکھو نا جی، اللہ کی رحمت ہے، ایک آدمی نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ایک نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا، ایک نے کہا نہیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا، ایک نے کہا الحمدللہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما فیہما وملء ما شئت من شیء بعد، ایک آدمی نے اس کے بعد بھی پڑھا اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ الحمدللہ، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے، وہ بھی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی قبول فرمائے۔ اگر ایک آدمی کے بال بڑے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حجامت بنوا لے تو حجامت میں بال ہی کٹوانے ہیں نا، دیکھنا یہ ہے کہ بال 1/4 حصہ سارے سر کے کٹ جائیں، یہ نہیں کہ ٹک لگوا دے ادھر عورتوں کی طرف دو بال کٹوا لے، یہ نہیں ہے، دم پڑ جاتی ہے اور احرام سے بھی نہیں نکلے گا۔ جتنے اس کے سر پہ بال ہیں مثلا اتنے بال سارے سر کے کاٹ دے، اب وہ حجامت کی شکل میں کاٹے یا جس شکل میں کاٹے، بال کٹیں۔ اگر ایک آدمی لمبے سفر پہ نکلا ہے لیکن راستے میں اس کو آرام ہے، گاڑی ہے، موٹر ہے، سب کچھ ہے، وہ نماز پوری پڑھے نہیں، یہ اللہ نے ہمیں رعایت دی ہے، تو اللہ کی جب رعایت ہے تو اس سے عمل کرنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جیسے عزائم پہ عمل ہے اسی طرح رخص پہ بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی شہید ہو جاتا ہے تو اسے انہی کپڑوں میں دفنائیں گے؟ نہیں، کفن دیں گے باقاعدہ۔ یہ کس نے کہا ہے کہ انہی کپڑوں میں دفنائیں؟ اسے غسل بھی دیں گے، کفن بھی دیں گے۔ وہ تو صحابہ کے زمانے میں بعد اوقات ایسا ہوا کہ کپڑا ہوتا ہی نہیں تھا تو کفن کیا کریں، حتیٰ کہ یعنی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کے دفن کا مسئلہ آیا تو کپڑا اتنا تھا کہ سر پہ ڈالو تو پاؤں ننگے، پاؤں پہ ڈالو تو سر ننگا،
تو نے کہا حضور کیا کریں؟ آپ نے فرمایا سر پہ کپڑا ڈال دو اور پاؤں پہ ذکر کے بوٹی کے پتے ڈال دو. اور جی کہ 2 سال پہلے کچھ عرصہ پہلے میرا نکاح ہوا تھا ٹیلی فون پہ. اب میرے 2 بچے بھی ہیں. مسئلہ جلدی پوچھ رہے ہو ماشاءاللہ. کم از کم 5-6 بچے اور جننے کے بعد پوچھتے تو اچھا نہیں تھا، کام پکا ہو جاتا. بہرحال ٹیلی فون پہ نکاح تو نہیں ہوتا، لیکن جب ٹیلی فون پہ نکاح ہوا پھر آپ نے قبول کر لیا، بیوی نے بھی قبول کر لیا، 2 بچے بھی جن چکے ہو، ابھی بھی جھگڑا ہے کوئی باقی؟ اب پکا ہے نکاح، فکر نہ کرو. لیکن یہ ہے کہ آئندہ ٹیلی فون پہ نکاح نہ کیا کرو. کیوں؟ آواز بدل جاتی ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اسلام کہتا ہے جس بات میں دھوکے کا ڈر ہو. اچھا انہوں نے ٹیلی فون کر دیا تمہیں، عورت نے بھی قبول کر لیا، تم نے بھی ایجاب کر لیا، تب جب گئے تم ماشاءاللہ تو آگے کوئی اور بلا بیٹھی تھی، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے حکم ہے کہ تم اپنا وکیل بناؤ شرعی. کیا مانا؟ خط لکھو، 2 دوستوں کے دستخط کرا لو کہ جی میں اپنے باپ کو، چاچا کو، بھائی کو، فلاں کو اپنا وکیل بناتا ہوں، اختیار دیتا ہوں میرا نکاح کرے فلاں. وہ چلا جائے، ایجاب قبول کر لے، السلام علیکم، دھوکہ نہ ہو. لیکن وکیل بھی کوئی صحیح بنانا، یہ نہ ہو اپنا نکاح کر کے آ جائے. آج کل اعتبار تو نہیں ہے نا قوم پہ. چچا کے گھر میں 5 دفعہ آگ لگی ہے. کسی نے بتایا کہ جنات رہتے ہیں، اب اللہ کو پتا. جس نے بتایا وہ کوئی بھوت ہوگا، اس کو پتا ہوگا. ہماری تو جنوں سے نہ دوستی ہے، نہ واقفیت ہے، نہ ہمیں بتاتے ہیں. اللہ عالم، اللہ کے ہاتھ میں ہے. علم غیب اللہ کو ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جن ہے تو آگ لگتی ہے، بندے جو لگانے والے موجود ہیں. جنوں کو تو محنت تب کرنی پڑے جب ہم موجود نہ ہوں. میری 4 سال سے اولاد نہیں ہوتی. میں ٹھیک ہوتا ہوں، بیوی بیمار ہو جاتی ہے، بیوی ٹھیک ہوتے میں بیمار ہو جاتا ہوں. یہ ایسے وہم ہے تمہیں اور کچھ نہیں. اولاد اللہ کے ہاتھ میں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ سے دعا مانگو، دونوں میاں بیوی باقاعدہ پہلے چیک اپ کراؤ کہ تمہیں نقص ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی وجہ ہے. بلا وجہ وہموں کے چکر میں نہ پڑو. کسی کے چکر میں آ گئے نا، کوئی جادوگر کے چکر میں، تو باقی دنیا وہ لوٹ لے گا. اللہ فتنوں سے بچائے. ہم 2 بھائیوں کو رات کے ٹائم میں کمرے میں کسی نے دھوکہ دیا، بے ہوش ہو گیا. وہ کہتے ہیں یہ بھی جن تھے. میں نے بتایا آپ کو میرا جنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی نہیں بتا. اور تمہارے ساتھ جو رہتے ہیں ان نے چکر چلایا ہوگا، کوئی جن شن نہیں. وہ جن ہیں بڑے جو تیرے ساتھ رہ رہے ہیں. کہتا ہے جی کہ جدے میں رہتا ہوں میں، حج بھی میں نے الحمدللہ کیے ہوئے ہیں. میرا حج افراد کرنے کا ارادہ تھا. حج مکے والوں کو یا جدے والوں کو کرنا ہی افراد ہوتا ہے. وہ تمتع قران کر ہی نہیں سکتے، وہ آفاقی کے لیے ہوتا ہے. بہرحال میرے ایک دوست مکے میں بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے. میں ان کے پاس آیا. 8 ذی الحجہ کو پھر ہم نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ٹھیک ہو گیا، حج کیا، کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ قبول کرے. میرا بھائی فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. وہ شادی شدہ نہ تھا، ماں باپ بھی فوت ہو گئے. بہرحال میراث کا مسئلہ ہے تو مقامی عالم سے لکھ کے فتویٰ حاصل کریں. عورتوں کا قبرستان میں جانے کا حکم نہیں ہے. یہ استثنائیات میں جیسے آتا ہے بی بی عائشہ حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بھی باب البقیع غرقد پہ آ گئی، لیکن حکم یہ نہیں، وہ تو حالات ہیں. حکم حضور نے منع فرمایا کہ عورتیں قبرستان میں نہ جائیں، چونکہ ان کا دل بھی بڑا ضعیف ہوتا ہے اور یہ بڑا جزا فضا کرنے والی ہوتی ہیں. تو جو حضور کا حکم ہے وہ آنکھوں پر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہیں یہ بیت عائشہ ہے، اور نبی کی شان یہی ہے کہ جہاں وفات ہوئی وہیں دفن کرنے کا حکم ہو گیا. اور جہاں تک گنبد مبارک کا تعلق ہے یہ اس کے اوپر بھی نہیں اور بعد میں بنایا گیا ہے. نہ حضور پاک نے حکم فرمایا اور نہ خلفائے راشدین نے بنایا، لیکن بعد میں بنایا گیا. واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا الہ العالمین، حسد سے، بغض سے، عناد سے، تفرقہ بازی سے، فرقہ واریت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک سے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ جتنی مجاہدین تنظیمیں ہیں، فلسطین میں ہیں، شیشان میں ہیں، جس مکان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما، قدم قدم پہ مدد فرما۔ یا اللہ یہود اور ہنود کے فتنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما۔ یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم على سلم 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 على